دریا خاں بھکر کا ذکر کریں تو ذہن میں ایک پرسکون سی تصویر آتی ہے نا، جیسے کوئی سویا ہوا قصبہ۔ جی بالکل، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا گہری خاموشی کبھی کبھی بہت کچھ چھپائے ہوتی ہے۔ اور وہاں کچھ عرصے سے نا ایک عجیب سی وہ سرگوشی چل رہی تھی، ایک افواہ۔ اچھا، کس قسم کی؟ کہتے تھے قبرستان کے قریب ایک پرانی سی حویلی ہے، ویران، اس کی چھت پر رات میں ایک بچی نظر آتی ہے۔ بچی اکیلی؟ ہاں، بس کھڑی رہتی ہے، جیسے کسی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ اس سے نا لوگوں میں تھوڑی وہ بے چینی سی پھیل گئی تھی، تجسس بھی تھا۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس نے اس تجسس کو بالکل ایک خوف میں بدل دیا۔ سرا پروین نام کی ایک نوجوان لڑکی تھی، کینسر سے اس کا انتقال ہوا تھا۔ جی میں نے سنا ہے۔ اسے دفنایا گیا اور صرف 2 دن بعد اس کی قبر وہ خالی ملی۔ کیا مطلب قبر کھدی ہوئی تھی؟ ہاں، مٹی ہٹی ہوئی، کفن غائب، اور لاش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ قصبے میں جیسے ایک ہلچل مچ گئی۔ بالکل، اور آج ہم اسی واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر دریا خان کے درندے نامی ایک دستاویز پر مبنی ہیں۔ تو مقصد صرف یہ کہانی دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو حقائق ہیں، جو قانونی پہلو ہیں اور معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوا، اسے سمجھنا ہے۔ تو جب یہ قبر خالی ملی، پولیس نے تفتیش شروع کی۔ شک ظاہر ہے وہیں گیا، قبرستان کے قریب وہ جو ایک بہت ہی بوسیدہ سا ویران گھر تھا۔ جی، وہ پرانا مکان۔ پولیس نے وہاں چھاپا مارا، اور جو منظر اندر تھا وہ سننے میں بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر چولہا جل رہا تھا، اور اس پر ہاں، یہ سب سے ہولناک حصہ ہے۔ چولہے پر جو پک رہا تھا وہ انسانی گوشت تھا۔ یا اللہ! اور قریب ہی ایک پتیلی رکھی تھی جس میں انسانی اعضاء تھے۔ ناقابل تصور منظر تھا۔ وہاں سے کون ملا؟ کنہوں نے یہ کیا؟ وہاں سے 2 بھائی گرفتار ہوئے، فرمان علی اور عارف علی۔ فرمان اور عارف علی دیکھنے میں بالکل عام سے غریب، محنت مزدوری کرنے والے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہی تو سب سے پریشان کن بات تھی کہ ان کی شکل و صورت اور ان کے کام میں اتنا بڑا تضاد تھا۔ اچھا، تو تفتیش میں کیا نکلا؟ انہوں نے مانا یہ سب؟ ہاں، انہوں نے اعتراف کیا، اور جو تفصیلات بتائیں وہ ذہن کو سن کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا کر رہے تھے، قبریں کھودتے تھے، مردوں کو نکالتے تھے، اور ان کا گوشت کھاتے تھے۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 100 سے زیادہ لاشوں کی بے حرمتی کی ہے۔ 100 سے زیادہ؟ جی، اور یہ قتل نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی تانترک نے، کوئی کالا جادو وغیرہ کرنے والے نے انہیں یہ راستہ بتایا تھا۔ تانترک؟ کس لیے؟ ان کے بقول طاقت حاصل کرنے کے لیے، لافانی صحت کے لیے۔ طاقت؟ مردوں کا گوشت کھا کر؟ یہ کیسی منطق ہے؟ بالکل، اور انہوں نے کسی عمر کی تفریق نہیں کی، جوان، بوڑھے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے، سب کی لاشوں کو نشانہ بنایا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ ان کی اپنی ایک بہن تھی جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اس کی لاش پہ شاید نہیں۔ اور ایک اور وہ بڑی گھناؤنی تفصیل سامنے آئی کہ وہ ایک دوسرے کا فضلہ کھانے پر بھی یقین رکھتے تھے، کسی رسم کا حصہ سمجھتے تھے۔ یہ سن کے ہی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اچھا، تو جب یہ سب سامنے آیا، عدالت میں کیا ہوا؟ یہاں کہانی میں ایک اور وہ بڑا عجیب موڑ آیا۔ جب کیس عدالت پہنچا تو پتہ چلا کہ پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ، اس میں نیکروفیجی یعنی مردہ خوری، لاش کھانے کے خلاف کوئی واضح قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس جرم کی کوئی سزا ہی نہیں تھی قانون میں؟ ایسا ہی سمجھیں، قتل تو وہ تھا نہیں کیونکہ انہوں نے کسی کو زندہ نہیں مارا تھا، تو ان پر لگے بہت ہلکے الزامات، قبر کی بے حرمتی، عوامی مقام پر وہ قابل اعتراض حرکت کرنا، اس طرح کے۔ اور سزا کیا ملی؟ صرف 2 سال قید۔ 2 سال؟ 100 سے زیادہ لاشیں کھانے پر؟ جی، صرف 2 سال۔ یہ ایک بہت بڑا قانونی خلا تھا، اور اس فیصلے سے پورے ملک میں، خاص طور پر دریا خان میں شدید غصہ پایا گیا۔ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ ظاہر ہے، ہونا ہی تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ 2 سال بعد رہا ہو گئے؟ ہاں، 2013 میں وہ رہا ہو کر واپس دریا خان آ گئے۔ واپس اسی قصبے میں؟ جی، اور ان کی واپسی سے نا قصبے پر جیسے خوف کی ایک نئی چادر تن گئی۔ لوگ ڈر گئے۔ ڈر تو بنتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قبرستان کے آس پاس پھر سے ویسی ہی نشانیاں ملنے لگیں، جیسے کوئی زمین کھود رہا ہو۔
او خدایا! لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر تالے لگوانے شروع کر دیے. کئی لوگوں نے تو پکی دیواریں بنوا دی قبروں کے گرد سیمنٹ سے. یہ اجتماعی خوف کی انتہا تھی. پھر کیا انہیں دوبارہ پکڑا گیا؟ جی، لیکن اس بار حالات مختلف تھے. عوام کا شدید احتجاج تھا. میڈیا نے بہت کوریج دی. سول سوسائٹی نے آواز اٹھائی. تو دباؤ کام آیا؟ ہاں، جب انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا نا، اس بار ان کے گھر سے ایک بچے کا سر ملا تھا. بچے کا سر؟ جی، تو اس بار معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا. عوامی دباؤ کی وجہ سے کیس بھیجا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، یعنی ATC. اچھا، ATC میں؟ بالکل، اور یہ فیصلہ کن ثابت ہوا. ATC نے لاش کی بے حرمتی کو وہ دہشت پھیلانے کے زمرے میں لیا. معاشرے پر جو اس کا اثر تھا، عوامی جذبات تھے، ان سب کو دیکھتے ہوئے. تو سزا کیا ہوئی اس بار؟ اس بار عدالت نے دونوں بھائیوں کو 12 سال قید بامشقت سنائی. 12 سال؟ پہلے 2 سال، اب 12 سال؟ جی، یہ سزا بھی شاید مکمل انصاف نہ سمجھی جائے، لیکن پچھلی سزا کے مقابلے میں تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ عوامی آواز میں کتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن دریا خان کے لوگوں کے لیے یہ کہانی شاید ابھی ختم نہیں ہوئی. ان کی یہ 12 سال کی سزا یہ 2026 میں پوری ہو رہی ہے. جی، یہ ایک تشویشناک پہلو ہے. ان کی ممکنہ رہائی کا سوچ کر ہی وہاں کے لوگ آج بھی خوفزدہ ہیں. ایک مستقل ڈر ہے. اور وہ حویلی کی چھت، وہ بچی، کیا وہ اب بھی؟ کون جانے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آج بھی وہیں نظر آتی ہے، جیسے خاموش وارننگ ہو، ایک انتباہ. یہ پورا واقعہ نا ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی رویہ جب اتنا تاریک ہو جائے تو کیا ہمارا قانون ہمیشہ تیار ہوتا ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ صحیح. یہ کیس جو ہے، یہ اخلاقیات، ہماری سماجی قدریں اور قانونی ڈھانچہ، ان کے بیچ جو خلا ہے نا، اس کو بالکل سامنے لے آتا ہے. اور یہ سوال کہ معاشرہ ایسی ہولناکیوں کا سامنا کیسے کرے جنہیں سمجھنا بھی مشکل ہو، قانون کی گرفت میں لانا بھی آسان نہ ہو. بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب شاید آج بھی ہم تلاش کر رہے ہیں.